صل على سيدنا محمد النبي الأمي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون صدق اللہ مولانا العظیم۔ تمام حضرات جتنے بھی تشریف فرما ہیں اسٹیج پر اور مجمع میں، پوری محبت، ادب اور شوق کے ساتھ ایک دفعہ درود پاک پڑھ لیں۔ آج کی یہ تقریب دو تین عنوانات پر مشتمل ہے اور آپ کے سامنے جنت کے خوش نصیب دلہا یعنی قرآن کریم کے حفاظ تشریف فرما ہیں۔ مجھے انتہائی اختصار کے ساتھ کچھ باتیں آپ کی خدمت میں عرض کرنی ہے، اگرچہ حضرت کی تشریف آوری کے بعد میرا کچھ کہنا سوء ادبی ہے۔ ہمارے بھائی جناب حافظ سید احمد الحسینی صاحب نے جو قرآن کریم کا ایک ادارہ قائم فرمایا، آج اس ادارے کا نتیجہ اور نمونہ آپ کے سامنے یہاں موجود ہے اور 9 بچے قرآن کریم کی تکمیل کر رہے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اور آپ علیہ السلام کے دین کو جو امتیازی شان عطا فرمائی اور خصوصیات عطا فرمائی، ان امتیازی شان اور امتیازی خصوصیات میں ایک خصوصیت تعلیم و تعلم کی ہے، یعنی پڑھنے اور پڑھانے کی۔ آپ یہ بات توجہ کے ساتھ سمجھ لیجئے گا کہ آج دین کی جو بھی شکل محفوظ ہے اور دین کا علم، دین کا عمل اور دین کے اجزاء اور دین کی تمام چیزیں نماز کی صورت میں ہوں، زکوٰۃ کی صورت میں ہوں، حج کی صورت میں ہوں، کسی بھی صورت میں ہوں، وہ دراصل نتیجہ ہے تعلیم و تعلم یعنی پڑھنے اور پڑھانے کا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پڑھایا، صحابہ کرام نے پڑھا، صحابہ کرام نے پڑھایا اور تابعین نے پڑھا، تابعین نے پڑھایا، تبع تابعین نے پڑھا۔ یہ سلسلہ 1446 سال سے مسلسل چل رہا ہے۔ آج دین کی جو بھی شکل ہے، مسجد ہے، مدرسہ ہے، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، جو بھی کوئی دین کی شکل ہے وہ دراصل اس پڑھنے اور پڑھانے کے نتیجے میں ہے۔ اور یہ پڑھنے اور پڑھانے کا جو سلسلہ اور مرکز ہے وہ دینی مدرسہ ہے۔ آج آپ کو پوری دنیا میں مساجد میں امام مل رہے ہیں، آپ کو مساجد میں جمعے کے لیے خطباء مل رہے ہیں، جنازے کے لیے آپ کو امام مل رہے ہیں، نکاح کے لیے آپ کو نکاح خواہ مل رہے ہیں، تراویح کے لیے آپ کو امام مل رہے ہیں۔ یہ تمام کی تمام چیزیں دراصل دینی مدارس میں تیار ہو رہی ہیں۔ ہر چیز کا ایک موقع اور محل ہوتا ہے۔ کپڑے کے کارخانے میں کپڑا بنتا ہے، صابن کے کارخانے میں صابن بنتا ہے، دھاگے کے کارخانے میں دھاگا بنتا ہے۔ تو دینی مدرسہ قرآن کریم کا کارخانہ ہے، قرآن کریم کا مرکز ہے۔ دینی مدرسے میں قرآن کریم کی تیاری کی جا رہی ہے، قرآن کریم کا حافظ تیار ہو رہا ہے، قرآن کا قاری تیار ہو رہا ہے، دین کا عالم تیار ہو رہا ہے۔ آج دینی مدارس جو پوری دنیا میں دین کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، پوری دنیا میں ان دینی مدارس کی مثال نہیں ہے۔ پوری دنیا میں ان دینی مدارس کا کوئی مثال پیش نہیں کر سکتا۔
دینی مدارس کی تعلیم ہو، دینی مدارس کی تربیت ہو، دینی مدارس کے اخراجات ہوں، دینی مدارس کا بقا ہو، دینی مدارس کے استحکام ہو، دینی مدارس کے اخراجات ہوں، کوئی بھی چیز اس کی ایسی نہیں ہے کہ جس کی مثال پیش کی جا سکتی ہو۔ آج پوری دنیا میں سب سے کم خرچ وہ مدرسین کا ہے، سب سے تھوڑی تنخواہ مدرسین کی ہے۔ آج ان دینی مدارس پر، علماء پر، حفاظ پہ، قراء پہ یہ لوگوں کا اعتماد ہے۔ آپ کی مسجد میں اگر کوئی وزیر آ جائے نماز پڑھنے کے لیے، صدر مملکت آ جائے نماز پڑھنے کے لیے، وزیر اعظم آ جائے یا کوئی فوج کے جنرل آ جائے، تو کبھی بھی آپ ان کو نماز کے لیے آگے نہیں کرتے، بلکہ نماز کے لیے وہ غریب اور یتیم اور قصبہ پرسی کا شکار وہ امام جس کا اپنا گھر نہیں ہے اور جو اپنے گھر سے پریشان ہے، اس کے باوجود وہ آپ کو وزراء کا، آپ کو امراء کا، آپ کو بڑے بڑے لوگوں کا صاحب ثروت اور صاحب اثر لوگوں کا امام کھڑا ہوا نظر آئے گا۔ یہ برکت ہے کس کی؟ دینی مدارس کی۔ یہ برکت ہے کس کی؟ پڑھنے پڑھانے کی۔ اور آج جو کہا جاتا ہے کہ دینی مدارس کے اندر عصری تعلیم ہونی چاہیے، دینی مدارس کے اندر سکول بھی ہونا چاہیے، آج کل یہ ہمارے میڈیا پر، سوشل میڈیا پر بڑی بات چل رہی ہے۔ میں اس پر اختصار کے ساتھ 3 باتیں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ آج جو اینکر بیٹھتا ہے وہ کہتا ہے کہ جی دیکھیں جی دینی مدارس کے اندر ضرور تعلیم ہونی چاہیے۔ ہمارے ہاں بھی مہمان آتے ہیں، مہمان سے کہا جائے کہ یہ طلبہ قرآن کریم پڑھ رہے ہیں، وہ کہتے ہیں ماشاءاللہ جی بہت اچھا کام ہے۔ کہ یہ بچے بخاری شریف پڑھ رہے ہیں، جی ماشاءاللہ بہت اچھا کام ہے۔ لیکن جب یہ کہا جائے کہ یہ بچے میٹرک کر رہے ہیں، یہ بچے ایف اے کر رہے ہیں، وہ کہتے ہیں یہ اصل کام آپ لوگ کر رہے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں نظم چل رہا ہے۔ اب یہ بات ہے، جو بھی اینکر بیٹھا ہے وہ یہ کہتا ہے کہ بھئی دینی مدارس کے اندر عصری تعلیم ہونی چاہیے، دینی مدارس کے اندر انگریزی تعلیم ہونی چاہیے۔ میں صرف ایک سوال آپ سے پوچھتا ہوں، ہمارے لاہور میں، فیصل آباد میں، پورے پاکستان میں میڈیکل کالجز موجود ہیں۔ میڈیکل کالج کا مقصد کیا ہے؟ ڈاکٹر تیار کرنا۔ ڈاکٹر ایک معاشرے کی ضرورت ہے، ڈاکٹر ماحول کی ضرورت ہے، ڈاکٹر ملک کی ضرورت ہے، اور وہاں سے ڈاکٹر تیار ہو رہا ہے۔ اور ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی وہاں سے اچھے ڈاکٹر تیار کروائے۔ میڈیکل کالج ڈاکٹر فراہم کر رہا ہے اور یونیورسٹی انجینئر نکال رہی ہے۔ آپ میڈیکل کالج والے سے کیوں جا کر نہیں کہتے کہ تم صرف ڈاکٹر کیوں بنا رہے ہو، تم انجینئر کیوں نہیں بناتے؟ انجینئر بھی بناؤ۔ آپ انجینئرنگ پڑھانے والوں سے جا کر یہ نہیں کہتے کہ انجینئرنگ تم پڑھا رہے ہو، تم ڈاکٹر کیوں نہیں بنا رہے؟ اب یہ تم ڈاکٹر کیوں نہیں پڑھا رہے؟ تو بھئی اس لیے نہیں پڑھا رہے کہ بھئی انجینئر اور ڈاکٹری اگر مکس ہو جائے گی تو بندہ نہ پورا انجینئر بنے گا نہ پورا ڈاکٹر بنے گا۔ تو یہ ڈاکٹر بن رہا ہے، یہ انجینئر بن رہا ہے۔ ڈاکٹر ڈاکٹریٹ کے ساتھ کچھ اور نہیں پڑھا رہے، انجینئر انجینئرنگ کے ساتھ کچھ اور مضامین نہیں پڑھا رہے۔ اگر آپ سائنسدان بنا رہے ہیں، آئی ٹی کے اسپیشلسٹ تیار کر رہے ہیں، تو آپ وہی مضامین پڑھاتے ہیں، دوسرے مضامین نہیں پڑھاتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ تعلیم میں حرج ہو جائے گا۔ تو مدرسے کو آپ تجربہ گاہ بنانا چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ بچہ قرآن کریم بھی حفظ کرے، بچہ ساتھ میٹرک بھی کرے۔ لوگوں نے تجربات شروع کیے کہ چلیں جی تجربات کر لیتے ہیں کہ قرآن پاک کے ساتھ ساتھ میٹرک ہو جائے۔ مجھے پچھلے دنوں میں ایک پاکستان کے ہوٹل میں بیان کرنے کے لیے جانے کا اتفاق ہوا، ایک بچے نے قرآن کریم ختم کیا، تو میں سمجھا کہ شاید کسی مدرسے سے آیا ہے، تو میں نے کہا یہ کون سے مدرسے میں انہوں نے پڑھا؟ انہوں نے کہا نہیں جی یہ فلاں سکول میں حفظ کر کے آئے ہیں۔ میں نے کہا اچھا بہت اچھی بات ہے۔ آپ یقین کریں کہ اس بچے کو آخری سبق نہیں پڑھا جا رہا تھا، اور میں نے وہاں پرنسپل صاحب پاس بیٹھے تھے اسکول کے، میں نے کہا جی ماشاءاللہ کتنے بچے قرآن کریم کے حافظ تیار کر لیے آپ نے؟ انہوں نے کہا جی ہم نے ماشاءاللہ ابھی تک 300 بچے قرآن کریم کے حافظ تیار کر لیے۔ میں نے کہا کہ ذرا یہ تو بتائیے کہ 300 بچوں میں سے قرآن کریم رمضان میں تراویح میں کون کون سنا رہے ہیں؟ یہ بتائیں۔ انہوں نے کہا کہ جی وہ تو ہمارے یہاں کوئی بچہ ایسا نہیں ہے۔ لیکن میں نے کہا کہ بھئی مدرسے میں اگر تم چلے جاؤ، مدرسے کے جتنے بھی فارغ طلبہ ہوتے ہیں وہ ہر سال رمضان میں قرآن کریم سناتے ہیں، کسی بھی طالب علم کا ناغہ نہیں ہوتا۔
اور استاد جس نے حفظ کروایا ہوتا ہے وہ بچوں کے پیچھے پیچھے پھر رہا ہوتا ہے، ہاں بھائی شعبان آ گیا، تم نے رمضان کی تیاری کر لی کہ نہیں؟ رجب آ گیا، تم نے رمضان کی تیاری کر لی کہ نہیں؟ قرآن یاد کر لیا کہ نہیں کر لیا؟ تمہیں کتنے سپارے یاد ہو گئے؟ تو اس لیے مدرسے میں جو تعلیم دی جا رہی ہے، لیکن دیکھو تم نے کہا کہ مدرسے والے پڑھاتے نہیں، مدرسے والے دلچسپی نہیں لیتے. ہم نے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ جب تم میڈیکل کالج میں ڈاکٹر بناتے ہو، انجینئر نہیں بناتے، تو انجینئر بناتے ہو ڈاکٹر نہیں بناتے. آئی ٹی اسپیشلسٹ کو آئی ٹی پڑھاتے ہو، اس کو ڈاکٹری اور انجینئرنگ نہیں پڑھاتے. تو ہم بھی ایسے حافظ قرآن بنا رہے ہیں، کچھ اور نہیں پڑھاتے. لیکن ہم نے کہا کہ تم لوگ ہمیں تانا دیتے ہو کہ یہ ملا کو انگریزی کے ایک لفظ نہیں آتا اور ملا کو ایک کتاب کا ایک صفحہ نہیں آتا. تو ہم نے اس سال کیا کیا، میں آپ سے عرض کرتا ہوں عوام الناس سے، اس بات کو ذہن نشین رکھیے گا. جس وقت میں کوئی آدمی یہ بات کہے کہ دینی مدارس میں عصری تعلیم نہیں، تو یہ بات یاد رکھیے گا کہ اس سال سن 2024 میں پنجاب کے 11 ڈویژنز کے 11 بورڈز ہیں، 11 ڈویژنز کے 11 بورڈز ہیں. ان 11 ڈویژنز کے 11 بورڈز میں 5 بورڈز ایسے ہیں جن کی پہلی پوزیشن میٹرک میں دینی مدارس کے طلباء نے لی. اب آپ بتائیں، آپ کہتے ہیں کہ جی دینی مدارس پڑھاتے نہیں. دینی مدارس نے قرآن کا حافظ تیار کیا تو دنیا کو امام فراہم کیے. دینی مدارس نے علماء تیار کیے، دنیا کے علماء تیار کی امامت دی. مفتی تقی عثمانی صاحب کون سی یونیورسٹی کے فاضل ہیں؟ مفتی تقی صاحب نے کون سے کالج میں پڑھا ہے؟ دینی مدرسے سے نکلے. آج پوری دنیا کے بڑے بڑے لوگ ان کے ساتھ ہاتھ ملانے کو فخر محسوس کرتے ہیں، ان کے ساتھ اپنی تصویر لینے کو فخر محسوس کرتے ہیں. یہ دینی مدرسے کا ایک طالب علم ہے. مفتی محمد تقی عثمانی کل کے مدرسے کے طالب علم، آج امت کے امام ہیں. مولانا فضل الرحمان آج پورے پاکستان کی، پوری دنیا کی سیاست کے محور بنے ہوئے ہیں. یہ کون سے کالج یونیورسٹی سے نکلے ہیں؟ یہ دینی مدرسے سے نکلے ہیں. تو اس لیے سب سے پہلی بات یہ کہ دینی مدارس اپنا کام کر رہے ہیں، ان کو اپنا کام کرنے دو. لیکن تم نے کہا کہ دینی مدارس والوں کو یہ تعلیم نہیں آتی، اصلی تعلیم ہونی چاہیے. ہم نے جب اصلی تعلیم پہ ہاتھ ڈالا تو اللہ کے فضل و کرم سے 11 بورڈ میں سے 5 بورڈ میں آپ کے دینی مدارس نے، ملتان بورڈ نے، بہاولپور بورڈ نے، ان تمام 5 بورڈ نے میٹرک کی پہلی پوزیشن دینی مدارس سے اپنے نام کر لی. تو یہ دینی مدارس کا ایک امتیاز ہے کہ دینی مدارس نے آپ کو حافظ دیے، قاری دیے، عالم دیے، مفتی دیے، آپ کو نماز کا امام دیا، آپ کو جمعہ پڑھانے والا امام دیا، آپ کو جنازہ پڑھانے والا امام دیا. آج پورے پاکستان بلکہ پوری دنیا میں کوئی ایک آدمی بھی ایسا نہیں ہے کہ جس نے جنازہ پڑھایا ہو اور جنازے سے پہلے یہ کہا ہو کہ بھئی میں جنازہ تب پڑھاؤں گا جب تم مجھے اتنی فیس دو گے. کسی مولوی نے آج تک جنازہ پڑھانے کی فیس نہیں مانگی. کسی مولوی نے آج تک نماز پڑھانے کی، بھئی تم نے مجھے تنخواہ نہیں بڑھائی اس لیے میں تمہاری نماز نہیں پڑھاتا. آج تک کسی مسجد کے امام نے ایسے نہیں کیا. تم نے مجھے تنخواہ وقت پر نہیں دی، میں نماز نہیں پڑھاتا. آج تک ایسا نہیں ہوا. یہ لوگ اپنا کام کر رہے ہیں. اس لیے دینی مدارس کی قدر کرو، دینی مدارس سے محبت کرو، دینی مدارس کے ساتھ جڑ جاؤ، قرآن کریم پڑھنے پڑھانے والوں کے ساتھ جڑ جاؤ. اور یاد رکھو، ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے زندگی میں قرآن پڑھا نہیں، ایک وہ آدمی ہے کہ جس نے زندگی میں قرآن پڑھایا نہیں، لیکن قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے وہ کھڑا ہوگا قرآن والوں کے ساتھ، کھڑا ہوگا قرآن پڑھنے والوں کے ساتھ، کھڑا ہوگا قرآن پڑھانے والوں کے ساتھ. یہ کون ہوگا؟ یہ وہ ہوگا جو قرآن پڑھنے اور پڑھانے والوں سے محبت کرنے والا ہوگا. اس لیے قرآن پڑھنے والوں سے محبت کرو، قرآن پڑھانے والوں سے محبت کرو، اور ان دینی مدارس سے محبت کرو، دینی مدارس سے تعاون کرو. میں عام طور پر یہ کہا کرتا ہوں کہ تم لوگ دینی مدارس میں آ کے تعاون کرتے ہو. کسی نے آ کے نقد پیسے دے دیے، کسی نے آ کے غلہ دے دیا، کسی نے آ کے گندم دے دی، چاول دے دیے. اور ان آپ لوگ کاروبار میں جب انویسٹ کرتے ہیں تو آپ پیسے دیتے ہیں، تو پیسے وہ ڈبل کر کے آپ کو دے دیتے ہیں کہ اتنا پرسنٹیج آپ کی ہے. لیکن دینی مدارس پہ قربان جائیں کہ دینی مدارس نے آپ سے قربانی کی کھالیں لے کر، آپ سے نقد رقم لے کر، آپ سے گندم اور چاول لے کر، آپ سے اجناس لے کر آپ کو جواب میں کیا پیش کیا؟ آپ کو قرآن کریم کا حافظ تیار کر کے دیا جواب میں.
اس لیے ان دینی مدارس کی قدر کریں. میں بس اسی بات پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو دینی مدارس کی قدر کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد